نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ جس مہینے میں چل رہے ہیں یہ رمضان المبارک سے قریب ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کا اسلامی نام ہے رجب المرجب، یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ آئے گا شعبان کا مہینہ، پھر اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ سال میں بڑا مبارک مہینہ جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو گویا کہ بیچ میں صرف ایک مہینہ ہمارے درمیان حائل ہے، پھر ہم رمضان المبارک میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام رجب کے مہینے میں ایک دعا مانگتے تھے۔ بہت سارے حضرات کو وہ دعا یاد بھی ہے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ان دو مہینوں میں زندگی میں اللہ سے برکت مانگی جا رہی ہے اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے تاکہ رمضان کے فضائل و برکات ہم حاصل کر سکیں۔ آج رجب کی 23 تاریخ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے شریعت میں ایک اہمیت کے طور پر جو اشہر حرم قرآن کریم میں بیان کیا ہے، 4 محترم مہینے، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے محترم تھے۔ 4 مہینے محترم کا مطلب اشہر حرم، یعنی ان 4 مہینوں میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کرنا حرام اور منع۔ ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ بھی اشہر حرم میں شامل ہے۔ اسلام سے قبل بھی عرب کے لوگ ان 4 مہینوں میں، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو شامل ہے رجب کا، اس میں بھی جنگ اور قتل قتال نہیں کرتے تھے، چاہے اس مہینے میں باپ کا قاتل بھی گرفتار کیوں نہ ہو جائے۔ تو اس مہینے کے احترام میں وہ سامنے والے کو قصاص میں قتل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ محترم مہینہ چل رہا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نبی بنائے گئے تو یہ 4 مہینے کی حرمت اسی طرح باقی رکھی گئی۔ تو ایک تو اس مہینے کی فضیلت اشہر حرم ہونے کی وجہ سے ہے، دوسری فضیلت اس مہینے کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگی ہیں، اور ان دعاؤں میں یہ دعا جو مشہور و معروف ہے ہمارے درمیان کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ تو اس مہینے کی ایک فضیلت اس دعا کے اہتمام کی بنیاد پر ہے۔ بعض محدثین نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے تعلق سے بھی نقل کیا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو اس مہینے میں بھی روزہ رکھنے کے تعلق سے روایات ملتی ہے۔ اور اس مہینے کو خاص طور پر مسلمان جو جانتے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ سفر معراج اسی مہینے میں پیش آیا، یعنی رجب کے مہینے میں۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ کی معراج ہوئی۔ بعض محدثین نے 22 رجب بھی لکھا ہے، بعض محدثین نے 25 رجب بھی لکھا ہے۔ زیادہ تر اردو کتابوں میں 27 رجب کا تذکرہ ملتا ہے کہ 27 رجب المرجب کو نبی پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال یہ مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک تاریخ ہے 27 ابھی آنے والی ہے،
تو اس بنیاد پر کچھ دیندار لوگ مہینے کو پہچانتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ معراج کون سے مہینے میں واقع ہوئی، ہاں ولادت کون سے مہینے میں ہوئی یہ بچہ کو معلوم پڑ جاتا ہے، نہ پڑھے تو معلوم کرا دیا جاتا ہے، لیکن رجب کے مہینے کے تعلق سے نہ معلوم پڑتا ہے نہ معلوم کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کام کرنے کا ہے، اس میں ذمہ داری ہے، اس مہینے کے تاریخ کی فضیلت میں بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو فرض ہے، اور وہ ہے نماز۔ نبی پاک علیہ السلام کو نماز جیسی تحفہ اللہ پاک نے عرش پہ بلا کر عطا فرمایا۔ ساری عبادتیں اللہ پاک نے زمین پر وحی کے ذریعے سے اتاری، لیکن نماز کی عبادت کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا کر نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی تحفے کے طور پر۔ روایات میں ہے کہ 3 تحفے اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیے۔ پہلا تحفہ 50 اوقات کی نماز، وہ پھر ڈسکاؤنٹ ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، ہم اور آپ ایک مشہور واقعہ سنتے اور پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کے بخشش کا وعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، ضروری نہیں۔ شرک یہ لازم ہے، یہ اس کی معافی نہیں ہوگی، یہ اصل بتانا ہے۔ باقی چیزیں کے لیے معافی کا امکان ہے، اللہ معاف کر دے تو اس کی بادشاہی ہے، اس کا کرم ہے، اور اگر وہ انصاف اور پنچایت کرنے پر آ جائے تو حق ہے۔ اور تیسری چیز ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ 3 چیزیں تحفے کے طور پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ تو ان میں سے اس مہینے سے متعلق جو ہے وہ نماز ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، مگر روایات سے پتہ چلتا ہے اور قرآن کی آیات سے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام میں بھی نماز تھی، اس لیے کہ نماز ایک محبوب ترین عبادت ہے اللہ کی، محبوب ترین عبادت۔ اور بھی دیگر عبادتیں ہیں، لیکن جتنا پیار اور جتنی محبت اللہ کو اس عبادت سے ہے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں وہ یہ زیادہ ہے، وہ کم ہے۔ محدثین نے اس کی وجہ ظاہری طور پر ہم اور آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا نقل کر دیا کہ ساری عبادتیں وحی کے ذریعے زمین پر آئی، نماز کی عبادت کو اللہ نے آسمان پر بھلا کے دیا تحفہ بول کر۔ اور جس طرح اللہ پاک نے اس نماز کی شان کو اجاگر کیا ہے نبی کو اپنے پاس بلا کر دے کے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس عبادت کو بڑی اہمیت کے ساتھ ادا بھی کیا اور ادا کرنے کا حکم بھی دیا، ادا بھی کیا اور ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام یعنی رسول پاک علیہ السلام سے قبل جو انبیاء علیہ السلام تھے، بعض انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن میں خود ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سورہ ابراہیم میں جو ایک سورت ہے قرآن کریم میں، اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار اس کی تعمیر ہو گئی ہے تاکہ لوگ اس میں آپ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، لوگ نماز قائم کریں۔ یہ تعمیر بیت اللہ کا مقصد اور غرض بتایا گیا ہے قرآن میں۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ پاک نے نقل کیا کہ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے نقل کیا کہ شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو یہ کہہ کے طعنہ دیا کہ اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو یہی سب دعوت کا کام اور یہی سب مزاج کے خلاف، یعنی ہم لوگوں کے مزاج کے خلاف کام کرنے کا حکم کرتی ہے کیا؟ کیا آپ کی نماز آپ کو یہی سب کرنے کا حکم کرتی ہے کیا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔
اسی طرح سورہ انبیاء میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ پاک نے انہیں بھی اور ان کی نسلوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی نماز اور ان کی قوم کو نماز کی تاکید کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، نقل کیا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میرے رب نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے۔ یہ چند انبیاء علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ احادیث کی کتاب اور سیرت کی کتاب اور تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اور بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانے کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں بھی نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ایک معلومات۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جی شریعت اسلام میں بھی منظم نماز کا تذکرہ ہے، اور ہم ایک سسٹمیٹک نماز پڑھ رہے ہیں، تعداد کی تعیین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے فرائض کی تعیین، آگے پیچھے کی سنتوں کی تعیین، اسی طرح اوقات میں نوافل کی تعیین۔ جیسے عشاء کی نماز میں 4 رکعت ہی فرض ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے جو اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنی ہی جو کتابوں میں لکھی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عشاء کی نماز میں 40 رکعتیں ہیں یا عشاء کی نماز میں 24 رکعتیں ہیں، کوئی نہیں۔ وہ جو 17 رکعتیں پڑھنے کا ہے وہ کوئی اس سے کم مانتے ہیں اور 17 رکعت تک مانتے ہیں۔ ظہر کی نماز 4 پہلے کی، 4 فرض، 4 بعد میں، 12 رکعتیں نماز ہے، اس میں کوئی 16 رکعت اور 20 رکعت نہیں مانتے۔ تو ایک طے ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظم طور پر رات اور دن 24 گھنٹے میں ایک نظام فٹ کر کے ہم اور آپ کو یہ دیا ہے۔ پچھلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام میں نماز کی کیا کیفیت تھی، ان کی نمازوں کی کتنی رکعتیں تھیں، ان کی نمازوں کے اوقات کیا کیا تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی 5 نمازوں کی طرح ہے۔ پر مفسرین کرام نے اس کی کوئی زیادہ تحقیق اور تفصیل نہیں لکھی ہے۔ بعض محدثین نے بعض انبیاء علیہ السلام کے نمازوں کی رکعتیں لکھی ہے، یہ اوقات لکھی ہے کہ اتنے اوقات کی نماز، فلاں پیغمبر یہ وقت کی نماز پڑھتے تھے، فلاں پیغمبر یہ وقت کی نماز پڑھتے تھے، فلاں پیغمبر یہ وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن 5 نمازیں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں تھی، ایسا نہیں۔ یہ صرف شریعت اسلام میں ہے، ورنہ شریعت اسلام میں بھی 5 نمازیں کہاں تھی؟ تو 50 نمازیں تھی۔ جب اللہ کے یہاں سے پہلے مرحلے پر نماز نکلی ہے تو 50 نمازیں نکلی ہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی واپسی میں، اور پھر آتے جاتے کمی کراتے کراتے 5 نمازیں رہ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی کچھ کم کرا لیں، میری امت تو وہ روایت میں کہ 2 وقت کی نمازیں نہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اقوام، ان کی قوم 2 رکعت کی 2 ٹائم کی نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ بنی اسرائیل تو 2 اوقات کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کی 5 نمازیں کیسے پڑھ لیں گی آپ کی امت؟ تو نبی نے اس وقت فرمایا کہ نہیں، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت کم ہو گئی، 50 سے 5 آئی ہے، 45 نماز اوقات کی نماز معاف ہوئی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ابھی 5 رہ گئی، اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ یہ 5 نمازیں لے کر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کے علاوہ دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 5 اوقات کی نماز لے کے آ رہے تھے، لیکن رکعتوں کی تعداد لے کر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ہے بخاری شریف۔ یہ بڑی گہری اور باریک بات، آپ 5 اوقات کی نماز تو لے کر آ رہے تھے، لیکن 5 اوقات کے رکعتوں کی تعداد لے کر نہیں آ رہے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو ہی نبی پاک علیہ السلام رات کو تشریف لائے، معراج سے رات کو ہی سفر ہوا تھا آپ کو، رات کو جب آپ تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت آپ پر 2 رکعت ہی نماز کہ جو وقت بھی آپ کو پڑھنی تھی، ایک روایت کے اندر ہے کہ 2 وقت کی نماز، یعنی طلوع فجر سے پہلے
2 रकात तुलुए सुबह आफताब से पहले 2 रकात यानी फजर, और तुलुए गुरूब से पहले 2 रकात यानी असर। गुरूब शम्स से पहले 2 रकात यानी असर। तो फजर की भी 2 रकात थी और असर की भी 2 रकात थी, असर की भी 2 रकात थी। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज से तशरीफ लेकर आए तो आपको 5 नमाजें मुतय्यन कर दी गई। तो इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, ऐसा मुहद्दिसीन ने नकल किया है। फजर की 2 रकात और असर की 2 रकात, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 3 का और इजाफा करके 5 बाकी रखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को भेजा। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बेदार हुए, आपने अपने सफ़र का चर्चा किया। रिवायात में लिखा है कि उसी दिन सुबह को, उसी रात की सुबह को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील पाक अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़कर एक तरफ से बतलाए और औकात में पढ़ के बतलाए, औकात में पढ़ के बतलाए। अब अगर देखा जाए तो यूँ कहा जाएगा कि अगर उसकी सुबह आए थे, तुलुए सुबह सादिक अगर कहा जाए तो फजर से ही शुरू हो गई थी, और अगर तुलुए शम्स के बाद कहा जाए तो ज़ोहर से चालू हुई थी। तो ज़ोहर की 4 रकात नमाज जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाए। इसी तरह असर की 4 रकात नमाज, मगरिब की 3 रकात नमाज, इशा की 4 रकात नमाज हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़कर उसके वक्त में, यहाँ तक के रिवायात में ये भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कहे कि या रसूल अल्लाह, ज़ोहर की नमाज का वक़्त अब से लेकर अब तक है, असर की नमाज का वक्त अब से लेकर अब तक है, मगरिब की नमाज का वक़्त अब से लेकर अब तक है, इशा की नमाज का वक़्त अब से लेकर अब तक है। यहाँ तक के वक्त की तायीन और तहदीद भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कर दी। और फिर इसी तरह सिस्टमेटिक 5 नमाजें रकातों की तादाद के साथ मेराज से वापस नीचे आने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने मुकम्मल किया। बाकी रह गई सुन्नतें, ये सुन्नतें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं बतलाई, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। हर फर्ज से पहले और फर्ज के बाद जो भी नमाजें हम और आप पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं या मामूलात में है, ये नमाजें नबी पाक अलैहिस्सलाम की अपनी तरफ से है अल्लाह के लिए। अब मिसाल के तौर पर ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, तो मुअक्कदा का मतलब ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस पर ताकीद की है, हमेशगी इख्तियार की है, तमाम इख्तियार किया है, आपने छोड़ना उसको पसंद नहीं किया। इसी तरह ज़ोहर के बाद 4 रकात तो फर्ज ही है, उसके बाद 2 रकात है, इसको भी मुअक्कदा कहा गया। उसके बाद 2 रकात नफल है, इसके मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुदावमत नहीं की, यानी हमेशगी नहीं की। कभी आपने पढ़ लिया, कभी आपने छोड़ दिया, तो वो नफल हो गई। जिसकी आपने ताकीद की है उसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। असर की नमाज से पहले ये सुन्नत पढ़ने का तो रिवाज ही नहीं है। ईशा की नमाज से पहले 4 रकात, वो भी गैर मुअक्कदा है, लेकिन किसी दर्जे में लोग पढ़ लेते हैं। कुछ तसव्वुर है मस्जिदों में और नमाजियों में, लेकिन असर से पहले सुन्नत पढ़ने का तसव्वुर लग नहीं रहा है। अब देख लीजिएगा किसी भी मस्जिद में असर से पहले जाके कि कितने लोग सुन्नत पढ़ते हैं, लेकिन ईशा में कुछ लोग पढ़ते हुए दिख जाएंगे। हालांकि ये दोनों गैर मुअक्कदा है, असर से पहले की भी 4 रकात गैर मुअक्कदा है और ईशा से पहले की भी 4 रकात गैर मुअक्कदा है, लेकिन लोग इसका एहतमाम नहीं करते। अहादीस में देखेंगे इसकी भी बड़े फजाइल मौजूद हैं। बहरहाल तो एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अहमियत के साथ इस इबादत को नाजिल किया है, दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस इबादत को बड़ी एहतमाम से अदा भी किया और हुक्म भी दिया। इसके मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन तरक सला फक़द कफ़र, जिसने नमाज को छोड़ दिया गोया उसने कुफ्र कर लिया। अब अंदाजा लगाइए, इस रिवायत में नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। मन तरकहा फक़द कफ़र, ये गहरा जुमला है। काश कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान इस जुमले को समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की है, जिसने जानबूझकर छोड़ दिया उसने कुफ्र वाला अमल किया है। अब इस पर ज़्यादा तहकीक करने और तफसील बयान करने की ज़रूरत ही नहीं, यह लफ्ज़ से पता चल रहा है।
لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے اس نے کفر کیا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی۔ کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، جانتے ہیں اس کے باوجود نہیں پڑھتے، وقت ہے اس کے باوجود نہیں پڑھتے، اچھا فری بیٹھے ہیں تو بھی نہیں پڑھتے، ان کے کان میں یہ جملہ جانا چاہیے، من ترکھا فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے اس نے کفر کیا۔ اب ہم کافر کس کو کہتے ہیں؟ ہم گنتے پھرتے ہیں کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، پتہ نہیں میں کتنے دن کافر ہو جاتا ہوں۔ ایک تو ہم ان کو کافر پہلے گنتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں، کہتے یہ لوگ کافرین ہیں، مشرکین ہیں۔ لفظ کافر آیا تو فوراً دماغ ادھر جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف، اور آج کل تو مسلمان بن کر بھی ممبر و محراب اور اسٹیج سے کافر بناتے ہیں۔ جو کافر بناتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنی مرتبہ کافر بن جاتے ہیں خود۔ اس لیے ان الفاظ پر خود غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ہی درس حدیث میں غالباً حدیث گزری اثر میں جو پڑھتے ہیں حدیث کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا تو اس کا نکلا ہوا جملہ بیکار نہیں ہے۔ جس کو کافر کہا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے تو اس پر فٹ ہو جائے گا، اور اگر حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے تو وہ اڑ کے آ کے ان پر فٹ ہو جائے گا۔ بھلے میں کتنا بڑا مولوی تھا، میں نے اگر کافر کہا، سامنے والا کافر ہونے کا مستحق ہے تو اس پر فٹ ہوگا، نہیں ہوا تو وہ پھر پلٹ کے آئے گا اور اس پر کفر لگ جائے گا۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، جب اس کے نام عمل سے کفر نکلے گا، میرے نام عمل سے کفر نکلے گا تو میں کہوں گا پروردگار میں نے تو کفر کیا نہیں تھا، کہ تم نے کسی کو کفر کہا تھا، کسی کو کافر کہا تھا، کفر بولا تھا، پر سامنے والا کافر نہیں تھا، اس لیے تم نے جرم کیا ہے تو وہ جرم تمہارے اوپر پلٹ کے آ گیا ہے۔ جس طرح اس کی مثال اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ نے اس کے اللہ کے نبی ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ کہنے لگے تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، پر میں نے میرے ماں باپ کو گالی نہیں دیا، لیکن میں ایسا سبب بن گیا جو میرے ماں باپ کو گالی دینے کا میں سبب بن گیا۔ اسی طرح میں کسی کو کافر کہا، وہ اگر کافر نہیں ہے تو وہ کفر میرے طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسری حدیث نسائی شریف کے ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا مطلب؟ یعنی ٹھنڈا پن برف کی طرح، آنکھ کبھی گرم ہو جائے جلے اور آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے جس طرح کوئی اولاد کسی کی کوئی بہترین نیک اچھا کام کر لے تو باپ کیا کہتے ہیں، ماں باپ گھر میں بیٹھے، میری اولاد نے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈ کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا اطمینان اور دل کا سکون، زندگی میں عافیت، زندگی میں راحت، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کنایا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو جو کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز سے زندگی اتنی پرسکون ہوگی، اتنی اچھی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر مجھے سکون ملتا ہے، یعنی مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا بلال اقیم الصلاۃ وارشنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ماننے والے، اپنے سامنے بیٹھنے والے، اپنی جماعت میں، مجلس میں، میجورٹی میں، جماعت شریک پارٹی میں شریک لوگوں کے تعلق سے نبی کا گمان اور خیال یہ ہے کہ میرے ساتھی لوگ، میرے پارٹی کے لوگ، میری جماعت کے لوگ نماز اگر پڑھیں گے تو مجھے راحت ملے گی، تو آپ پڑھیں گے تو مجھے راحت ملے گی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی چاہت ہے کہ اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کا آخری وقت تھا، جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ اندر تھے، تو پردہ ہٹا کر یوں دیکھے تو دیکھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اس پر بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی،
میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ گویا نمازیوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلبی راحت اور سکون محسوس ہوا۔ تو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک، زندگی کا سکون، قلبی راحت موجود ہے، اور لوگ راحت کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اسباب میں اور وسائل میں۔ کسی دانا منا سمجھدار آدمی نے بڑا ایک بہترین بات لکھا ہے جو واٹس ایپ میں گردش بھی کر رہا ہے کہ لوگ کامیابی کو تلاش کرتے رہے، مؤذن حیا علی الفلاح کہتا رہا۔ لوگ کامیابی کو، حیا علی الفلاح کا ترجمہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، فلاح کا معنی کامیابی، حیا کا معنی آؤ، حیا علی الفلاح۔ پہلے جملے میں کیا؟ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور دوسرا جملہ کیا ہے اذان میں؟ حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ لوگ کامیابی کو تلاش کرتے رہے، مؤذن حیا علی الفلاح کہتا رہا۔ معلوم ہوا کہ مؤذن نماز کی طرف بھی بلاتا ہے اور کامیابی کی طرف بھی بلاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔